درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک روز سرکار نامدار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج آپ کے چہرے پر بڑی خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار کیوں ہیں؟ درود کون پڑھے گا؟ ہم پڑھیں گے۔ ثواب کسے ملے گا؟ ہمیں ملے گا۔ رحمت کس پر برسے گی؟ ہم پر برسے گی۔ گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ ہمارے معاف۔ خوش کون ہو رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی ہم پر مہربانی، امت پر احسان، میرے امتیوں کا بھلا ہو جائے۔ کیا بات ہے، اس بات پر نبی پاک کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے دمک رہا ہے، کتنا ہم سے محبت ہے، کتنا ہم سے پیار ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ اللہ نے ایسے نبی عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ امت پر کمال درجے مہربان ہیں۔ تو ایک تو پیارے آقا کا اس امت سے پیار دیکھیں، اور پھر درود پاک کی فضیلت کیا بتائی کہ ایک بار درود پاک پڑھے تو نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کو نارمل نہ سمجھیں۔ قیامت کے دن ہم سب کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ آج کل کاروباری لوگ اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں نا، تو قیامت کے دن بھی سمجھ لیجیے ایک بیلنس شیٹ بنے گی، اور اس میں کیا ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ تو جنت میں چلا جائے گا، مزے میں ہوگا۔ اور یہ بھی بات قرآن فرما رہا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ مزے میں ہوگا، وہ چین میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اچھا، اب اس کی تفصیل میں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، یعنی گناہوں اور نیکیوں کو جب تولا جائے گا نا تو بیلنس شیٹ آؤٹ ہوگی اور نیکیاں، ایک نیکی کم ہوگی، ایک گناہ زیادہ ہوگا۔ اب اس کو صرف ایک نیکی چاہیے وہ مل جائے، یا کوئی ایک گناہ لے لے اس سے تاکہ وہ پلڑا ہلکا ہو جائے اور یہ جنت میں چلا جائے۔ لیکن وہ ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا۔ نو بڈی ہیلپ اوور دیئر، اس دن کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب ذرا تصور کیجئے، امیجنیشن تھوڑی سی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو قیامت کے دن پھنس جائے اور اس کی ایک نیکی کم ہے، اس کو کتنا یاد آئے گا کہ کاش میں 2 رکعت نفل اور پڑھ لیتا، کاش میں اور درود پاک پڑھ لیتا، کاش میں اور سجدے کر لیتا، میں اور صدقے کر لیتا۔ یا اس کو کتنے گناہ یاد آئیں گے کہ کاش میں وہ گناہ نہ کرتا، 2-4 گناہ ہی کم کر لیتا تو میرا بیڑا پار ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے نا، کسی سے ادھار لے کر، قرضہ لے کر، کچھ لوگ ہیلپ کر دیتے ہیں نا کہ چلو یار بندہ پھنس گیا ہے اس کی مدد کر دو، اس کی بیلنس شیٹ لیول ہو سکتی ہے۔ آن دا ڈے آف ججمنٹ there is no way to balance your balance sheet۔ قیامت کے دن کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی بیلنس شیٹ کو بیلنس کر رہا ہے۔ اب اس حدیث کو پھر سنو، ایک درود پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملنی ہیں؟ 10 نیکیاں، اور کتنے گناہ معاف ہونے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ادھر درود پڑھتا جاؤں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا۔ یعنی سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آج ہم حساب کتاب کریں اور سچا حساب کریں تو ہمارے گناہ تو زیادہ ہیں، نیکیاں تو بہت کم ہیں، بیلنس شیٹ تو پہلے ہی آؤٹ ہے، گناہوں کا پلڑا پہلے ہی پتہ ہے ہمارا زیادہ ہیوی ہوگا۔ تو اب درود پاک یہ ایسا وظیفہ ہمیں دے دیا گیا ہے کہ پڑھی جاؤ، پڑھے جاؤ، پڑھتے جاؤ، زیادہ پڑھتے جاؤ،
تاکہ جو گناہ کیے وہ کم ہوتے جائیں اور نیکیاں بڑھتی جائیں، قیامت کے دن جنت میں داخلہ مل جائے۔ اب پھر ہماری مرضی ہے ہم کتنے درود پاک پڑھیں، ہونا یہ چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آئیے مل کر محبت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑا ہی اسلامی تاریخ کا انوکھا واقعہ اور پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آ گیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بڑی عظیم خاتون ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بڑا ہی عجیب و غریب ماجرا پیش آ گیا۔ اب وہ ماجرا کیا تھا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اور اپنے بندوں پر اللہ کریم کس قدر مہربان اور کس قدر ان کے لیے آسانی کرنے والا ہے۔ معاملہ یہ تھا، یہ سورہ مجادلہ قرآن پاک کی سورت ہے، یہ اس کا شان نزول ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ فقہی مسئلہ ایک ہے، تھوڑا ٹپیکل مسئلہ ہے، میں اس کی زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، میں اصل موضوع کی طرف رہوں گا۔ جو اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھنا چاہے تو پھر وہ علماء کرام سے رجوع کرے یا فقہی کتابوں میں پڑھ لیں۔ یہ مسئلہ کہلاتا ہے زہار، اور جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو یہ مسائل ضرور سیکھنا چاہیے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ پورا ایک الگ سے چیپٹر ہے، اور اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن کی مثل کہہ دے، مثلا شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم میرے لیے میری ماں کی مثل ہو، یہ زہار ہوتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل ہے، اور اسلام کی ابتدا میں جب اسلام شروع ہوا تھا تو زہار کرنے والے کا یا زہار کا حکم بھی طلاق والا تھا۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کی مثل ہو تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ یہ اسلام کے شروع میں حکم تھا۔ اب ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا کہ تم تو میری ماں کی مثل ہو۔ کہنے کو تو کہہ گئے، مگر پھر انہیں شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اب پریشانی ہو گئی کہ اس طرح تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، اور نبی پاک کی بارگاہ میں سارا واقعہ بیان کیا کہ حضور ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور میرا مال ختم ہو چکا ہے، میرے ماں باپ وفات پا چکے ہیں، عمر میں بھی میری زیادہ ہو گئی ہے، بچے بھی میرے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں اگر انہیں اپنے باپ کے پاس چھوڑوں تو ماں کے بغیر ننھے بچوں کی پرورش کیسے ہو سکے گی، اور اپنے پاس رکھوں تو پیسے تو ہے نہیں میرے پاس، بھوکے مر جائیں گے۔ اب ایسی کیا صورت ہو کہ میری اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عرض سن کر فرمایا تمہارے مسئلے کے متعلق میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے۔ یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور پرانا دستور تو یہی تھا کہ جو زہار کرے گا عورت اس کی حرام ہو جائے گی، قانون یہی تھا۔ حضرت خولہ بڑی پریشان، دل غم سے ڈوب گیا، اور رہ کر انہیں بچوں کا خیال آ رہا تھا۔ بار بار بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں بولا تھا، وہ میرے بچوں کے ابو ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تو صورت بتائیے۔ لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جواب دیا کہ میرے پاس تو وہی حکم ہے، یعنی اس کے لیے کوئی نیا حکم ابھی نازل نہیں ہوا۔ اب جب دیکھا کہ کوئی جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، ایسا کوئی رزلٹ مل نہیں رہا، ایسا کوئی جواب آ نہیں رہا، تو اللہ اکبر، بے قرار دل کے ساتھ حضرت خولہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، رب کی بارگاہ میں گریا وزاری، آنسو بہا کر عرض کی کہ اے اللہ میری محتاجی، بے کسی، پریشان حالی پر رحم فرما، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ آپ روتی رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں۔ اللہ اکبر، غمگین دل سے پکارا تھا نا، توجہ کے ساتھ پکارا تھا، گریا وزاری کے ساتھ پکارا تھا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیسی قبول ہوئی کہ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں قرآن پاک کی آیت لے کر آئے، اور یہ سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی یہ سورت ہے، اور سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ اب اللہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا،
اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا۔ اللہ، اب اور بھی اس کی آیتیں ہیں اس سورت کی۔ تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کی برکت سے زہار کا پہلے والا حکم منسوخ کر دیا گیا اور نیا حکم نازل ہوا، یعنی اب قیامت تک کے لیے اصول بن گیا کہ زہار جو ہے وہ طلاق کے حکم میں نہیں ہے، البتہ بہت ناپسندیدہ ہے، جھوٹی بات ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اگر کوئی جانے یا انجانے میں اپنی زوجہ سے زہار کر بیٹھے تو مثلاً اسے اپنی ماں کی طرح کہہ بیٹھے، اب اس کا حکم تو یہی ہوگا کہ وہ زوجہ کے قریب نہیں جا سکے گا، لیکن یہ طلاق نہیں ہے۔ اب اس کی کفارے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل ہے، تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ اس کی میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں، اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، اس کی تفصیل پڑھنی ہو تو بہار شریعت میں موجود ہے، ورنہ مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے۔ میرا یہاں پر جو ٹاپک ہے، جو بات، جس موضوع کو مجھے لے کر چلنا ہے آج کے بیان میں، کہ غمگین دل سے، دکھے دل سے، بے قراری کے ساتھ اور پھر توجہ کے ساتھ جب بارگاہ الہی میں دعا کی جاتی ہے نا، تو بڑی بڑی مشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی غمگین تھی، اتنی دکھی تھی، اپنے بچوں کی فکر تھی، اور جب بارگاہ الہی میں دعا کی تو آپ سوچیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی ایک حکم پہلے آ چکا تھا، مگر اس غمزدہ خاتون کی دعا نے رحمت الہی کو ایسے پکارا کہ وہ حکم منسوخ کیا گیا، ایک نیا حکم جاری کیا گیا، اور رہتی دنیا کے لیے سبحان اللہ گویا ایک آسانی بھی عطا ہو گئی، اور یہ حکم بھی قرآن پاک میں نازل ہو گیا۔ یعنی یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خولہ کی وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کا ذکر یا اس کا ثمرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیت کی صورت میں نازل ہو گیا۔ صبح قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، جب پڑھا جائے گا حضرت خولہ کی دعا کو یاد کیا جائے گا۔ یہ ہے دعا۔ اچھا، پھر دعا تو ہم سارے ہی مانگتے ہیں نا، اللہ کو تو ہم سارے ہی پکارتے ہیں، پکارنا کیسے ہے، اس کے طریقہ کیا ہے، اللہ سے دل سے کنیکٹیویٹی کیسے کرنی ہے، توجہ الی اللہ، سمجھ لیں یہ آج میرا موضوع ہے، اللہ کی طرف توجہ کیسے کرنی ہے، اور پھر ہماری مشکلیں کیوں نہ آسان ہو جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابتحال یہ ایک بڑا مشکل لفظ ہے، مگر آج اس کی تعریف سمجھ لیجئے، بڑی کمال کی تعریف ہے کہ ایک اصطلاح ہے ابتحال، اس کے معنی ہے دعا میں گر گڑانا، ہاتھوں کو بلند کرنا، پوری توجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے، اس لیے اللہ پاک کے حضور گر گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائیں، ایسے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ امیر اہل سنت کے جو اشعار ہے نا، دعائیہ اشعار، اس میں جو توجہ ہے، جو انکساری ہے، جو کنیکٹیویٹی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں توجہ الی اللہ کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میں ایک دو اشعار پڑھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے، انکساری اور کنیکٹیویٹی کیسی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، میں منگتا تو دینے والا، میں منگتا تو دینے والا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ جھولی بھر دے، بخش دے میری ساری خطائیں، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے
ہم پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ انبیاء۔ اس مبارک سورت میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ اس میں بالخصوص انبیاء کرام کا یہ وصف بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیسے مانگتے تھے، کیسے دعائیں کرتے، اور کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع لاتے، توجہ اللہ کرتے، اور گر گڑا کر بے قراری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب یہ بڑا ان کی زندگی جو ہے نا بڑا خوبصورت ہمارے لیے میسج بھی ہے۔ 950 سال میں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ایمان لائے؟ کم و بیش 80 لوگ ایمان لائے۔ کدھر 950 سال اور صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ اس میں بڑا درس ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات اچھے کاموں میں تکلیف آتی ہے، ہمت نہیں ہارنی ہوتی۔ ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ساتھ نہ دے، بندہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے بھائی، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، فلاں نے تو دل توڑ دیا، فلاں نے ساتھ نہیں دیا۔ ارے اللہ کے بندو، یہی تو امتحان ہے۔ آپ استقامت، آپ کا کام کرنا ہے، تعداد کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں۔ 950 سال میں لوگوں نے بات نہیں مانی، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد بھی کرتے، برا بھلا بھی کہتے تھے، ایک تو تھا ایمان بھی نہیں لا رہے تھے اور پھر مارتے بھی تھے، تکلیف بھی دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ اللہ سے دعا مانگی، باقی قوم کے لیے طوفان آیا اور وہ قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی۔ اللہ نے بڑی تکلیف سے حضرت نوح کو نجات دی۔ کیوں؟ آپ نے دعا مانگی، آپ نے اللہ سے بات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر کیسا سیلاب آیا کہ سب برباد ہو گئے۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی نا، آپ پر طرح طرح کی بیماریاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کا کاروبار، آپ کا مال سب برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر، آپ نے اللہ کو کیسے پکارا، اور یہ دعائیں کتنی مقبول ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں، بلکہ اس کو تو یاد کر لو، کیا ترجمہ ہے، آنسو آ جائیں گے آپ کی آنکھ میں۔ حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے، کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آؤ نہ رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا۔ اچھا، یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا کہ میرے بندو میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے، یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے، یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے۔ ترجمہ تو دیکھو نا، یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اے اللہ بیمار ہوں، اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ قرضے میں ہوں، کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے ستاتے ہیں لوگ، مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اور جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے۔
حضرت یونس پر کیسی آزمائش آئی تھی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئے ہم بے قرار، بے چین، شکوے، شکایت؟ ارے نبی ہیں، کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے. کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی کتب کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ مرتبہ صحابہ کا ہے، مگر کوئی صحابی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ انبیاء کا مرتبہ. یہ ترتیب یاد رکھا کرو. اعلیٰ حضرت نے تو ایک شعر میں پوری ترتیب بتا دی نا. خلق کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، عام لوگ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارے آقا تو سب سے اعلیٰ ہے نا، مگر انبیاء کی بات کمال ہے. اور انبیاء میں کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. مچھلی کے پیٹ میں کیسی تکلیف، زندہ رہوں گا کہ نہیں، باہر نکلوں گا کہ نہیں، اندھیری غار، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، مگر وہاں بھی اللہ کو پکارا انہوں نے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو. بلکہ بڑی پیاری دعا یاد کر لو. آج حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، جو دعا مانگی تھی نا، علماء کہتے ہیں وہ دعا پتہ ہے کون سی تھی؟ جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ چابی ہے. ہاں، یہ مصیبت کے تالے کی چابی ہے. یہ کمال کی دعا ہے. اور یہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات عطا فرما دی، پھر سے قوم بھی عطا فرما دی، سرداری بھی عطا فرما دی. تو یہ دعائیں ہیں جو بے قراری میں، مصیبت میں رب کو پکارا گیا. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم اپنے رب کو پکارنے والے بن جائیں، صحیح طریقے سے دعا کرنے والے بن جائیں. حضرت زکریا، اللہ اکبر، آپ بڑی عمر ہو گئی، آپ کی بڑھاپے تک پہنچ گئے، آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ کی زوجہ بھی بانجھ تھی. آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ اولاد نہیں ہو سکتی. ہم ڈاکٹروں کی بڑی مانتے ہیں. ارے ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب کوئی مرض نہیں ہے، 100% فٹ ہے، 2 دن بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. کیسے مرا ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں، موت آ گئی نا. اور کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن کا مہمان ہے. شاید اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر بھی زندہ گھوم رہا ہوتا ہے. اللہ کی شان ہے. ڈاکٹر ہے، وہ اپنی سائنس چلائیں، مگر یہ نہ سمجھو کہ جو اس نے کہہ دیا یہ آخری ہے. قدرت میرے رب کی ہے، شان میرے رب کی ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے. اس پر بھروسہ تو رکھو نا. حضرت زکریا عمر بھی زیادہ ہو گئی، عورت بھی بانجھ ہے، مگر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ بھی علماء فرماتے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے مجرب دعا ہے، قرآنی دعا ہے. یاد تو کرو نا قرآن کی دعائیں. کیا دعا کی تھی آپ نے؟ اور مانا تو دیکھو اس کا، کنیکٹیوٹی تو دیکھو نا. مانا کیا اس کا؟ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ. اولاد نہیں تھی نا. اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث، وانت خیر الوارثین. اب یہ دعا وہ کرتے تھے. اللہ نے کیسی دعا قبول کی؟ صرف بیٹا نہیں دیا، بلکہ بیٹا بھی دیا اور اس کو نبی بھی بنا دیا. بیٹا بھی ایسا دیا جس کو نبی کا مرتبہ عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا. تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اور اس کی بیوی سنواری. اب اس میں بتایا کہ صرف اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا اور نبوت کی یوں سمجھیے کہ سرفرازی بھی عطا فرمایا. یہ ہے دعا، مگر دعا دل سے، توجہ اللہ، کنیکٹیوٹی کے ساتھ. پھر دیکھو کیسے کام بنتے ہیں، پھر دیکھو کیسے مصیبت ٹلتی ہیں. اللہ پاک خود فرماتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گر گڑاتے ہیں. پتا چلا کہ گر گڑانا، توجہ کے ساتھ، خوف بھی ہو، امید بھی ہو، پھر یہ کام بن جاتے ہیں. ذرا دیکھو نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی میں کتنے مسائل ہیں. کبھی کبھی ہمارے معاملات بڑے اٹک جاتے ہیں. اب کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، قرضے کی ضرورت ہے، اب جناب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور اب کسی بھائی سے امید بندہ لگاتا ہے، آخری وقت میں وہ بھی منع کر دیتا ہے. سیٹھ صاحب پر نظر پڑتی
ہوتی ہے وہ بھی معذرت کر لیتے ہیں، دوست احباب سے پوچھتے ہیں وہ بھی جواب نہیں دیتے ہیں، سب دروازے بند ہیں، کوئی امید باقی نہیں بچتی، بندہ مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے، مگر جب سب دروازے بند ہو جائیں تو ایک امید باقی رہتی ہے، ایک دروازہ اس وقت بھی باقی رہتا ہے، اللہ اکبر، بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر میرے رب کریم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بھائی بھائی سے دامن چھڑاتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ یہ تو ایسا دروازہ ہے کہ نیکوکار آئے تو بھی نوازا جاتا ہے، گناہگار آئے تو اسے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زبانے۔ دل سے دعا کیسے اثر کرتی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بات تو مولانا صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، میرے لیے بھی سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر میرا معاملہ سلجھے گا کیسے، معاملہ بنے گا کیسے؟ چلو